معزز سامعین و ناظرین، مولوی عطا اللہ بندیالوی دیوبندی وہابی جو سوشل میڈیا پر عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے چلاتا ہے اور بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اس کی ذرا حالت آپ دیکھیں۔ آج 5 نومبر 2023 میں نے اس کو کال کی ہے، وہ ذرا آپ ایک مرتبہ سماعت کر لیں۔ السلام علیکم علامات اللہ بنیالی صاحب، خیریت سے ہیں؟ بنیالی صاحب خیریت سے ہیں؟ بنیالی صاحب خیریت سے ہیں؟ آواز آ رہی ہے جی؟ ہیلو، السلام علیکم۔ تو بنیالی صاحب خیریت سے ہیں؟ اچھا محترم، آپ ایک تو فون نہیں اٹھاتے، میرا خیال ہے آپ مصروف زیادہ ہوتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے، فون آپ نہیں اٹھاتے، میرا خیال ہے آپ بیزی ہوتے ہیں۔ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کون بول رہے ہیں؟ متی اللہ فاروقی میاں والے سے۔ اچھا محترم، وہ آپ کا وہ طارق جمیل کے متعلق کلپ سنا تھا، وہ ختم قرآن پاک کے حوالے سے۔ تو آپ کے یہاں میاں والی میں جتنے آپ کے اشاعت و توحید کے سنا کے لوگ ہیں، ختم قرآن پاک تو وہ بھی کرواتے ہیں؟ مرنے کے بعد؟ تو اس پر کوئی دلیل ہے؟ جی کوئی نہیں۔ دوسرا جو اجتماع آپ لوگوں کو ہوتا ہے پنج پیر میں ہر سال، آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا بات کرنی ہے؟ جی یہ مسئلہ نہیں ہے کیا؟ آپ سے کانسی کتابیں خالی دیکھ رہے ہیں جدید کے گھر میں کسی قسم کا اجتماع جو ہے وہ بدعت ہے، تو کانسی کتابیں دیکھیں نا۔ تو پنج پیر میں جو اجتماع، معزز سامعین و ناظرین، آپ نے سن لیا ہے، یہ مولوی عطا اللہ بندیالوی دیوبندی ہے جو عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اور دھوکہ دینے میں بہت ماہر ہے، اور اس نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے جھوٹ بولنے کی بھی۔ تو جب میں نے اس کو کال کی ہے تو آگے سے آپ نے بات کو سنا ہے کہ یہ بات بول بھی نہیں رہا، اس سے منہ اس کی بولتی بھی بند ہو گئی تھی، بالکل آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اگر میں یہاں بات کرتا ہوں تو میں پھنس جاؤں گا اور مجھ سے جواب بھی نہیں بنے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، بات ذرا کچھ اس طرح ہے کہ طارق جمیل دیوبندی کا جو بیٹا فوت ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کے اصالہ ثواب کے لیے کل خوانی ختم شریف کا اعلان کیا اجتماعی طور پر۔ تو اس کے جواب میں مولوی عطا اللہ بندیالوی میدان میں آ گیا، کہنے لگا کہ یہ طارق جمیل ساری یہ بدعت کر رہا ہے، ناجائز کر رہا ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا جیسے وہ بدعتی ہے اسی طرح تو بھی بدعتی ہے۔ تو جب میں نے اسے دلیل مانگی کہ تم جو یہ کام کرتے ہو اور یہاں کچھ تمہاری جماعت کے لوگ بھی اسی طرح کام کرتے ہیں، ختم قرآن پاک پڑھواتے ہیں، باقاعدہ اعلان بھی کرتے ہیں، جنازے کے بعد دعا تو نہیں مانگتے لیکن جنازے کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں کہ دوسرے دن یا تیسرے دن قل شریف ہوں گے، ختم قرآن پاک ہوگا، وہ تو اعلان کرتے ہیں، اتنی بڑی منافقت کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین و ناظرین، مولوی عطا اللہ بندیالوی جواب تو نہیں دے سکا، آخر میں اس نے فون کاٹ لیا۔ تو آج میں کچھ گزارشات مولوی عطا اللہ بندیالوی صاحب کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو سوشل میڈیا میں کہتا رہتا ہے نا کہ بندیالوی کہتا ہے، بندیالوی کہتا ہے، تو آج اس کے جواب میں میں کہوں گا کہ جلالی یہ کہتا ہے، امام جلالی حافظہ اللہ کا ایک خادم وہ آپ سے چند گزارشات کرتا ہے، تو اس لحاظ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جلالی یہ کہتا ہے، تو آئیے جلالی کی سنیے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ عوام کو تو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، جبکہ مولوی عطا اللہ بندیالوی صاحب طارق جمیل صاحب سے امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مانگ رہا تھا کہ کوئی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کر دیں۔ تو اسی طرح وہ امام صاحب کا نام لے کر طارق جمیل صاحب سے یہ مطالبہ کر رہا تھا۔ تو میں بھی
مولوی عطا اللہ بندیالوی صاحب کو آج 5 نومبر 2023 میں مولوی عطا اللہ بندیالوی صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جیسے تم نے مطالبہ کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول پیش کر دیں، اسی طرح مولوی عطا اللہ بندیالوی صاحب ذرا توجہ سے میری باتیں سماعت کریں۔ پہلی دلیل یہ ہے، جامع الفتاوی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 81 ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، جو بھی میری بات کو جھوٹا ثابت کرے گا تو میری طرف سے اس آدمی کو 50,000 روپے انعام بھی ملیں گے انشاءاللہ۔ جامع الفتاوی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 81 ہے، اور اس میں یہ بات لکھی ہے، ختم خواجگان جائز ہے کیونکہ یہ کام شریعت کے خلاف کام مشتمل نہیں ہے، شریعت کے خلاف کوئی کام مشتمل نہیں ہے۔ ختم خواجگان جائز ہے کیونکہ شریعت کے یہ خلاف نہیں ہے، جامع الفتاوی جلد 3 صفحہ 81، اور اس میں بڑے بڑے مولوی عطا اللہ بندیالوی صاحب کے دادا پردادا ان کی تقاریض بھی موجود ہیں۔ پہلے نمبر کی تقریض ہیں مفتی محمود الحسن گنگوئی صاحب ہیں، دوسرے نمبر پر مفتی عبدالرحیم لاجپوری صاحب ہیں، تیسرے نمبر پر مفتی مظفر حسین صاحب ہیں، چوتھے نمبر پر ہیں قاضی عطر مبارک پوری صاحب ہیں۔ ان کی تقاریض بھی اس کتاب پر موجود ہے، جامع الفتاوی۔ تو مولوی عطا اللہ بندیالوی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا، بندیالوی صاحب اب ذرا اس کو بھی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت کریں، ختم خواجگان کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہو۔ ایک قول امام صاحب کا آپ ہمیں دکھا دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے، صحابہ اور تابعین سے آپ ثابت نہیں کر سکتے، قیامت تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پیش کر دیں۔ نمبر 2 یہ ہے فتاوی رشیدیہ ہے، صفحہ نمبر ہے 191 پر مولوی عطا اللہ بندیالوی صاحب کا دادا رشید احمد گنگوئی صاحب لکھتے ہیں کہ شجرہ پڑھنا درست ہے کیونکہ اس میں بتوسل اولیاء کے حق تعالی سے دعا کرتے ہیں، اس کا کوئی حرج نہیں ہے، شجرہ پڑھنا جائز ہے، اولیاء اللہ کے نام پڑھنا، صبح شام پڑھنا، اولیاء اللہ کے نام پڑھنا، اولیاء اللہ کے ناموں کا ذکر کرنا امام ربانی عطا اللہ بندیالوی صاحب کا ہے، دادا امام ربانی رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں شجرہ پڑھنا درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اولیاء اللہ کے ناموں کا ذکر کرنا۔ تو مولوی عطا اللہ بندیالوی صاحب جلالی کہتا ہے اس کو بھی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت کریں۔ نمبر 3 معزز سامعین و ناظرین، فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 152، عطا اللہ بندیالوی صاحب کا دادا رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ ختم بخاری شریف پڑھنا کیسا ہے؟ ختم بخاری شریف، رشید احمد گنگوئی صاحب جواب میں کہتے ہیں کہ قرون ثلاثہ میں بخاری شریف تالیف نہیں ہوئی تھی، مگر اس کا ختم درست ہے کہ ذکر خیر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس کا اصل شرع سے ثابت ہے، بدعت نہیں، اس کا اصل شرع سے ثابت ہے، بدعت نہیں ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، مولوی عطا اللہ بندیالوی صاحب کا دادا کہتا ہے ختم بخاری شریف پڑھنا یہ جائز ہے، درست ہے، بدعت نہیں ہے۔ تو میں بندیالوی صاحب سے کہوں گا، جلالی کہتا ہے کہ اس کو بھی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال سے ثابت کریں۔ یہ آپ کا رشید احمد گنگوئی امام ربانی کہہ رہا ہے، چھوٹے موٹے کی تو ہم بات بھی نہیں کر رہے، بہت بڑے کی بات کر رہے ہیں۔ آگے چلیں۔ معزز سامعین و ناظرین، اسی طرح تھانوی صاحب کی بھی کہتے ہیں، یہ عطا اللہ بندیالوی صاحب کے حکیم الامت ہیں، عطا اللہ بندیالوی صاحب کے، اور اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ قبر میں شجرہ رکھنا جائز ہے، قبر میں شجرہ رکھنا یعنی اولیاء اللہ کے نام،
اولیاء اللہ کے نام تھانوی کا فتویٰ ہے قبر میں رکھنا جائز ہے۔ تذکرۃ الرشید جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 363 پر یہ بات موجود ہے۔ تھانوی کا فتویٰ ہے اولیاء اللہ کے نام قبر میں رکھنا یہ جائز ہے۔ آگے سے تھانوی صاحب کہتے ہیں غلام علی شاہ کے مرید نے اپنے پیر کا جوتا اپنی قبر میں رکھوایا اور شاہ عبد الغنی نے رکھا تھا۔ تذکرۃ الرشید کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ غلام علی شاہ کے مرید نے اپنے پیر کا جوتا اپنی قبر میں رکھوایا۔ واہ واہ، یہ اپنے پیروں کے جوتے اپنی قبروں میں رکھوا رہے ہیں۔ تو میں بندیالوی سے کہوں گا کہ جلالی کہتا ہے کہ قبر میں جوتا رکھنا یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال سے ثابت کریں۔ معزز سامعین و ناظرین، اسی طرح کی متعدد ہمارے پاس باتیں موجود ہیں کہ عطاء اللہ بندیالوی صاحب کو رہنے دیں۔ عطاء اللہ بندیالوی صاحب کے دادا پردادا بھی اگر اپنی قبروں سے نکل آئیں تو وہ بھی یہ کام قیامت کی صبح تک ثابت نہیں کر سکتے۔ عطاء اللہ بندیالوی صاحب تو آج کل کا ایک مولوی ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یہ ساری باتیں میں نے عطاء اللہ بندیالوی صاحب کی خدمت میں رکھ دی ہیں کہ بندیالوی صاحب اب مہربانی کر کے ان کاموں کو بھی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال سے ثابت کریں، آپ کی مہربانی ہوگی، کیونکہ آپ مولوی حسین علی کے نام پر کانفرنسیں کرتے ہیں اور ہر سال پنج پیر میں کانفرنسیں کرتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں۔ ہم اگر مطالبہ کر دیں تو آپ ناراض ہوتے ہیں، آپ مطالبہ کریں تو ہم ناراض نہیں ہوتے۔ ہم تو ثابت کرنے کے لیے الحمدللہ کل بھی تیار تھے اور آج بھی تیار ہیں، قیامت تک کے لیے تیار رہیں گے، ہماری کتابیں تو بھری پڑی ہیں۔ تو معزز سامعین و ناظرین، بندیالوی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ جلالی کہتا ہے کہ مولوی حسین علی کے نام پر جو کانفرنسیں کرتے ہو اور جو ہر سال تم پنج پیر میں اجتماع کرتے ہو تدائی کے ساتھ اور اس میں باقاعدہ آپ لوگوں کو دعوتیں دیتے ہیں، اشتہار چھپواتے ہیں، یہ بھی ثابت کریں کہ کس صحابی نے اسی طرح کے اجتماعات کیے تھے، یہ بھی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ پھر یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا 1,24,000 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے کسی صحابی کے نام پر وہ جلسہ کیا ہو یا کانفرنسیں کی ہو، یہ بھی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔